ملاحظہ فرمائیں، سیدنا قتادہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب بھی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن ان کی تجارت کے سامنے جب اللہ کا کوئی حق پیش آتا پہلے اللہ کے حق کو ادا کرتے، اس کے بعد اپنے مالوں کو بیچا کرتے تھے۔ اصحاب رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے، انہی کی ان عادتوں کو دیکھ کر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، رجال لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں، اگر وہ لوگ تجارت کرتے بھی ہیں تو پہلے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اگر تجارت کے وقت کوئی خریدار آ گیا اور اسی کے آنے پر مسجدوں سے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی آوازیں آتی ہے، سن لیتے ہیں، اپنی اس دکان کی شٹروں کو بند کرتے ہیں، بند کرنے کے بعد فوراً مسجدوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اتنی تجارت عام ہونے کے باوجود مسلمان مفلسی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس وقت اتنی تجارتیں عام نہیں تھی، اتنا سود و سلف نہیں بیچا جاتا، پھر بھی وہ خوشحال تھے، اس لیے کہ وہ متقی تھے، وہ پرہیزگار تھے، وہ رب کی بارگاہ میں پیشانیاں بھی جھکاتے تھے، اور وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے تجارت بھی کیا کرتے تھے، تو صرف برکتیں ہی برکتیں ہوا کرتی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس تجارت کے اندر سب سے بڑا جو مقصد ہے نا، وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی فرمائی، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی اختیار کرو۔ لیکن آج تو غریبوں سے گھین، غریبوں سے نفرت، اپنی دکان پر کوئی غریب آ جائے تو اس کو دھٹکارنا، حقارت کی نظروں سے دیکھنا۔ مصطفیٰ کریم کی یہ سنت مبارکہ یاد نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو غریبوں کو سینے سے لگانے والے تھے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تاکہ انہیں صرف یہ احساس ہو جاتا کہ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں اس کا محمد ہے، یہ احساس ہو جاتا انہیں۔ اور خود رب کائنات بھی فرماتا ہے تم آپس میں رحم کرو، ایک دوسرے پر بھلائی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائے، ارحموا من فی الارض ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے، ہماری کیفیتیں کیا ہے؟ آپ دیکھیں، مسلمان سے دور، مسلمان ہی کے ساتھ دھوکہ، مسلمان ہی کی ٹانگیں پیچھے کھینچنا، مسلمان ہی کی تنزلی کا چاہنا، یہ آج مسلمانوں کے اندر یہ وصف پائے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے اندر برکتیں کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت جریر بن عبداللہ کی روایت، مجھے یقین ہے اس روایت کو سنیں گے تو یقیناً ہمارے دلوں کے اندر غریبوں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا، حضرت جریر بن عبداللہ جاؤ میرے لیے ایک سواری خرید کر لاؤ، ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ آپ کا وہ غلام جاتا ہے بازار میں جہاں پر سواریاں بیچی جاتی ہیں، ایک گھوڑا پسند آتا ہے، اس کے مالک سے پوچھتے ہیں کتنے میں بیچو گے؟ کہاں 300 روپے میں، کہاں سودا منظور ہے، آؤ تمہیں میرے مالک کے پاس آنا پڑے گا۔ اب وہ شخص انہیں لے کر اپنے مالک کے پاس آتے ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ باہر آتے ہیں، کہاں کیا ہوا؟ کہاں آپ کے لیے سواری خرید کر لایا ہوں، 300 روپے میں سودا ہوا ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ، آپ دیکھیں ان کا جذبہ، دیکھیں غریبوں سے ہمدردی کا جذبہ، دیکھیں شوق اور رغبت، دیکھیں۔ آپ گھوڑے کے ارد گرد گھومتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اے شخص، اے سواری بیچنے والے، اے گھوڑا بیچنے والے، تیرا گھوڑا تو مجھے 300 کا نہیں لگتا، 400 کا لگتا ہے، تیرا گھوڑا تو مجھے 400 کا لگتا ہے۔ پھر ایک اور چکر لگاتے ہیں، اے سواری بیچنے والے، اے شخص، مجھے تیرا گھوڑا، اس میں تو یہ اوصاف موجود ہے، تیرا گھوڑا 400 کا نہیں لگتا، 600 کا لگتا ہے، میں تجھے 600 دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ جذبے کے طور پر پھر آپ چکر لگاتے ہیں،
آخر میں چکر لگانے کے بعد آپ کہتے ہیں اے شخص، اے سواری بیچنے والے، تیرا گھوڑا تو مجھے 600 کا نہیں بلکہ 800 کا لگتا ہے، یہ لے، میری طرف سے تو 800 روپے لے کر اپنے گھر واپس جا۔ آپ کا غلام پوچھتا ہے کہ آقا، میں نے تو 300 روپے میں سودا کر لیا تھا، یہ 500 روپیہ آپ نے زیادہ کیوں دیا؟ تو اس وقت حضرت جریر بن عبداللہ کے جو الفاظ ہیں نا، وہ دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہیں۔ اس الفاظ کو ہم دل کی تختی پر نقش کر لیں تو یقیناً ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ ارشاد فرماتے، جب غلام نے کہا کہ اے آقا یہ تو 300 میں بیچ چکا تھا، 800 دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت جریر بن عبداللہ ارشاد فرماتے، سنو، میں نے مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں غریبوں کی مدد کے لیے بیعت کر لی ہے، وعدہ کر لیا ہے، میرے اندر یہ جذبہ موجود ہے، میں نے مصطفیٰ کریم سے یہ وعدہ کر لیا ہے، جب بھی کسی غریب کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہوں گا، اگر وہ میرے پاس کچھ بیچنے کے لیے آئے گا، اگرچہ وہ کم قیمت کی ہوگی، میں اسے زیادہ دینے کی کوشش کروں گا، میں اسے زیادہ عطا کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی غریب تمہارے دکان پر، تمہارے گھر پر کوئی چیز بیچنے کے لیے آئے تو تم اسے زیادہ قیمت میں خریدو، اور اگر کوئی غریب تمہارے یہاں کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے تم اسے کم قیمت پر ادا کر دو، رب بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ کریم بھی راضی ہوں گے، رب بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ کریم بھی راضی ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم پیسوں کے پیچھے اس قدر دوڑتے، نماز تک کا خیال نہیں، رزق کی تلاش رزاق کو بھول گئے، نماز ترک کر دی، جماعتیں ترک کر دی، وہ نماز کے جس میں تمام بھلائیاں موجود ہے، وہ لوگ جو مندی کا رو نہ روتے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم تجارت کرتے ہو اس طریقے سے تجارت کرو جس کو قرآن نے بیان فرمایا، جس کو احادیث نے بیان فرمایا، اس طریقے سے تجارت کر کے دیکھو، رب کی برکتوں کا بھی نزول ہوگا، رب کی رحمتوں کا بھی نزول ہوگا، ہماری زبان سے یہ شکایت دور ہو جائے گی، ہماری زبانوں سے یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ اور آج تجربہ ہے، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہوئے اپنی تجارت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تجارت میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص مال خرید کر لاتا ہے، کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ اسے یہ تشویش رہتی ہے اور اس شک و شبہ میں ہوتا ہے کہ یہ مال اتنے میں بھی بکے گا یا نہیں، اس تشویش میں رہتا ہے۔ لیکن صبح ہوتے ہی جب وہ دکان پر جاتا ہے تو جتنا اس نے سوچا تھا اس سے سوا اسے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور ہم غریبوں سے ہمدردی کریں، قسم خدا کی جو شخص غریبوں سے ہمدردی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اور جس کے لیے رب تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے وہ اپنے وعدے سے منہ نہیں پھیرتا، وہ اس پر عمل کرتا ہے اور پھر عطا کرتا ہے جتنا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ غریبوں سے ہمدردی کرنے میں رب تبارک و تعالی ہم پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں غریبوں سے کس قدر ہمدردی ہونی چاہیے۔ ہم نعرے لگاتے نا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یقیناً لگانا چاہیے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، یقیناً لگانا چاہیے، لیکن ان کے طرز انداز کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے ارشادات پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کیا آپ نے غوث اعظم کی سیرت کا وہ واقعہ نہیں پڑھا؟ آپ ایک مرتبہ ملاحظہ فرمائیں، غور سے سنیں، آپ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مقام حلہ میں پہنچتے ہیں، مقام حلہ میں پہنچنے کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ایک رات یہیں پر بسر کر لی جائے، آپ وہیں پر پہنچتے ہیں، لوگوں میں آپ کی شہرت تھی، آپ کا چرچا تھا، جب آپ کے تعلق سے لوگوں کو پتا چلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ مقام حلہ میں تشریف لائے ہیں، لوگ ذوق در ذوق آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، بڑے مالدار، بڑے تجارت کرنے والے، مال و دولت جن کے پاس بے شمار تھی، وہ سب آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ سے عرض گزار ہوتے ہیں، اے آقا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
آج کی رات آپ ہمارے یہاں بسر کریں، ہمارے یہاں ٹھہر جائیں، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ آپ ہمارے یہاں ٹھہر جائیں، آپ ہمارے یہاں رک جائیں۔ دوسرا مالدار آگے بڑھتا اور عرض کرتا، لیکن اس وقت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک جملہ آتا ہے، میں کسی کے یہاں رات بسر کرنا نہیں چاہتا، ہاں مجھے بتایا جائے مقام حلہ میں سب سے زیادہ غریب کون ہے، میں اسی کے گھر رہنا چاہتا ہوں، اسی کے یہاں رات بسر کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو غوث اعظم کا دیوانہ بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف غریبوں کو اپنے دروازے سے دور بھی کرتے ہیں، ان سے نفرت بھی کرتے ہیں؟ غوث اعظم کے اس فرمان کو دیکھیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو مقام حلہ کے اس شخص کے یہاں رات بتانا چاہتا ہوں، بسر کرنا چاہتا ہوں جو مقام حلہ میں سب سے زیادہ غریب ہو، سب سے زیادہ غربت کی حالت میں اپنی زندگی گزارتا ہو۔ لوگوں نے کہا ہاں ایک ہے جو اتنی غربت کی حالت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، آپ اس کا پتہ پوچھتے ہیں اور اسی کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ کون شخص تھا جس کا گھر بھی گر چکا تھا، وہاں کے مکینوں نے طرح طرح سے تاکتیاں باندھ کر اس مکان کو بنایا تھا، اس میں ایک بوڑھا تھا، ایک بوڑھیا تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ آپ اجازت طلب کرتے ہیں، کیا میں تمہارے یہاں رات بسر کر سکتا ہوں؟ کیا میں تمہارے یہاں رات بتا سکتا ہوں؟ میں تمہارے یہاں رات گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم اجازت دیتے ہو؟ وہ بوڑھا دوڑتا ہوا آتا ہے، اے آقا، اے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کو کون نہیں چاہتا کہ آپ ہمارے گھروں میں نہ آئے، آپ تشریف لائیں، لیکن میرا یہ غربت قدا ہے، آپ اس میں تشریف لائیں، آپ دیکھیں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ یہیں پر رات گزار لیں، اس لیے کہ اس میں میرے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی اگر آپ میرے گھر میں رات بسر کریں گے۔ وہ شخص انتظام کرتا ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس غریب کے گھر میں آرام کرتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے لوگ آتے ہیں، تحفہ و تحائف لے کر آتے ہیں تاکہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ کوئی تو بکری لے کر آتا ہے، کوئی بکرا لے کر آتا ہے، کوئی مال و زر لے کر آتا ہے، کوئی سونا چاندی لے کر آتا ہے تاکہ آنے والے ان مہمانوں کا استقبال کریں، ان کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ تحفہ و تحائف پیش کر دیے گئے، آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ قبول فرمانے کے بعد آپ وہ تمام مال و دولت کو اس غریب کو عطا کر دیتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کو تحفہ و تحائف دیے گئے تھے، آپ نے اسے قبول کیا اور آپ نے اس شخص کو عطا کر دیا، اس میں راز کیا ہے؟ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایسا اس لیے کیا، حالانکہ بڑے بڑے مالداروں نے کہا تھا میرے یہاں رات بسر کی جائے، میرے یہاں آج کی رات ٹھہرا جائے، میں ان کے یہاں نہ ٹھہرا، ایک غریب کے گھر میں ٹھہرا۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ میں نے یہاں پر رات گزارنا اس لیے پسند کیا تاکہ یہاں پر رات گزاروں اور مجھے تو بھی تحفہ و تحائف ملے، میں اس کے ذریعے اس غریب کی مدد کروں۔ جانتے ہیں آپ، جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کی مدد فرمائی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اس ہمدردی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھے شخص پر اس قدر رحمتوں کا نزول فرمایا۔ جب شیخ آئے تھے تو وہ شخص سب سے زیادہ غریب تھا اور جب شیخ وہاں سے گزرے ہیں وہی شخص سب سے زیادہ مالدار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوستان محترم، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو غریبوں سے پیار تھا، ہمدردی تھی، یہی وجہ ہے آپ غریبوں کو قریب رکھتے تھے، ان سے ہمدردی فرماتے تھے۔ تو دوستان محترم، آج کی اس گفتگو کا معاصل یہی ہے، ہم تجارت کریں تو ان اوصاف سے متصف ہو کر تجارت کریں جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا، جیسا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے قوانین، اس کے ضوابط ہمارے لیے منضبط کر دیے گئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جس تجارت کا پیشہ اختیار کرنے سے ہمیں حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم تجارت کریں، رب تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی آباد فرمائے گا اور آخرت میں بھی آباد فرمائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل
كل ذنب وأتوب إليه وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم.